بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعہ کا دن پٹواریوں کے لیے بڑا بھاری ثابت ہوتا ہے اور آج ایک مرتبہ پھر تاریخ نے اپنے آپ کو سچ کر دکھایا اور پٹواریوں کی ملک کے خلاف ایک بڑی منظم سازش پکڑی گئی۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر اچانک پابندی کیوں لگائی گئی؟ بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ انٹیلیجنس اداروں کی بروقت کارروائی سے پاکستان کو ایک اور انتشار اور بلوے سے بچا لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کی درخواست ضمانت کا معاملہ مزید پیچیدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں علی اسد صاحب، انہوں نے ابھی تک ان کی درخواست ضمانت کے فیصلے پر سائن نہیں کیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ معاملہ لاہور سے باہر کے ججز کو بھجوا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خفیہ اداروں کے پاس آج کیا خفیہ رپورٹ تھی جس کی بنیاد پر یہ آج سوشل میڈیا کو اچانک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس پر بات کریں گے۔ کابینہ میں کچھ بڑی اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں اور شوکت ترین صاحب کو وزیر خزانہ لگا دیا گیا۔ اچانک سے یہ تبدیلی کیوں کی گئی؟ کچھ دیگر وزراء کے بھی قلمدان تبدیل ہوئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج صبح 11 بجے سے دن 3 بجے کے لیے اچانک تمام سوشل میڈیا سائٹس، سوشل میڈیا اپلیکیشنز، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یوٹیوب بند کر دی گئی اچانک سے، اور بڑا ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ لوگوں کے پاس کوئی اس حوالے سے مکمل اپڈیٹ نہیں تھی، اور جو گزشتہ چند دنوں کے اندر تحریک لبیک کے کارکنوں نے پورے پاکستان میں جو فساد کیا، جو بلوہ کیا، جو انتشار پھیلایا، جو سیکیورٹی اداروں پر حملے کیے، پورا پاکستان انہوں نے بند کر دیا۔ گزشتہ ویڈیوز میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کسی وقتی اشتعال کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، یہ باقاعدہ ایک منظم منصوبہ بندی تھی، اور اس منظم منصوبہ بندی کے اہم ثبوت پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ جن لوگوں نے معصوم پاکستانیوں کو، معصوم شہریوں کو، معصوم مسلمانوں کو بھڑکایا، ان کے مذہبی جذبات کو اشتعال دلوایا اور سوشل میڈیا پر شدت پسندی پھیلائی، جس کے نتیجے میں یہ سارا انتشار، خون خرابہ گزشتہ چند روز میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے آج ایک ہائی لیول کی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جس میں وزارت داخلہ اور ایف آئی اے، نادرا اور دیگر انٹیلیجنس ادارے شامل تھے۔ انہوں نے جب انویسٹیگیشن کی، یہ اس ساری منصوبہ بندی کی اور سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والے اس مذہبی شدت پسندی کی مہم کی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سارا منصوبہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ یہ بنایا گیا تھا، اور اس پلاننگ کے اندر مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار رہا۔ آپ کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس پورے ہجوم کو، بلوے کو لیڈ کرنے والے ان کو جب گرفتار کیا گیا اور تھانے سے ان کی ویڈیو سامنے آئی، تو معلوم ہوا کہ وہ نون لیگ کے کونسلر ہیں، ان کے عہدیدار ہیں اور نون لیگ کے ورکرز ہیں، اور بہت سارے مقامات پر آپ شہر دیکھیں جہاں پر سب سے زیادہ بلوے ہوئے، آپ وہ علاقے دیکھیں جہاں پر سب سے زیادہ دنگا اور فساد ہوا، جیسے کہ پنڈی یہ سارے کا سارا دنگا فساد حنیف عباسی کے حلقے میں ہوا۔ اسی طرح آپ لاہور دیکھیں، لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ اسی طرح آپ گجرانوالہ دیکھیں، گجرانوالہ نون لیگ کا گڑھ ہے۔ اسی طرح ملتان دیکھیں، ملتان نون لیگ کا گڑھ ہے۔ اسی طرح بہاول نگر دیکھیں، یعنی کہ جہاں جہاں یہ دنگے فساد ہوئے مسلم لیگ نون کے گڑھ میں ہوئے، اور نون لیگ کے لوگوں کا اور نون لیگ کے عہدیداروں کا اس کے اندر جو کردار تھا وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے نظر آ چکا ہے۔ آج جمعے کے روز بھی ان کا یہی منصوبہ تھا، یہی پلاننگ تھی، کیونکہ جمعے کا روز ہم مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے بڑا مبارک دن ہوتا ہے۔ تمام تر کاروبار بند ہوتے ہیں، تمام تر سماجی تقریبات بند ہوتی ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی باجماعت کی جاتی ہے، اور آج کے دن ان کا منصوبہ یہ تھا کہ نماز جمعہ کے اجتماعات کے ذریعے اشتعال پھیلایا جائے گا۔ پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اشتعال دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد ایک منظم پلاننگ کے تحت دوبارہ احتجاجی دھرنوں کا اور دنگے اور فساد کا جو گزشتہ چند روز میں ہم دیکھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ سے اسی طرح سے دہرایا جائے گا۔ صرف عمران خان کے بغض میں، جنرل قمر جاوید باجوہ کے بغض میں
اور جنرل فیض حمید کے بغض میں، پاکستان توڑنے کے بغض میں یہ لوگ پاکستان توڑنے کی دھمکیاں تو ببانگ دہل دے چکے ہیں۔ پاکستان کے خلاف ان کی سازشیں کسی سے ڈکی چھپی نہیں، اب یہ مذہب کا کارڈ اور شدت پسندی کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں، صرف اور صرف عمران خان کے بغض میں ریاست کی سلامتی کو یہ لوگ داؤ پر لگانا چاہتے ہیں۔ اور شہباز شریف کی جو درخواست ضمانت ہے وہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ ہائی کورٹ کے دوسرے جج صاحب نے جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، انہوں نے درخواست ضمانت پر سائن کرنے سے انکار کر دیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے شہباز شریف کی جو درخواست ضمانت ہے وہ لاہور سے باہر کے ججز کے پاس بھجوا دی ہے، اور یہ معاملہ ریفری ججز کے پاس چلا گیا، اور ان کی درخواست ضمانت کے اوپر دوبارہ سے پروسیڈنگ کی جائے گی اور دوبارہ سے فیصلہ ہوگا، اور لگتا یہی ہے کہ شہباز شریف کی عید، چھوٹی عید اس مرتبہ جیل میں ہی گزرے گی، اور رانا ثناءاللہ نے جو ان کی درخواست ضمانت کے حوالے سے پوری قوم کو خوشخبری سنائی تھی، وہ خوشخبری انہوں نے کالک کی صورت میں اپنے ہی منہ پر مل لی، یا ملی نہیں تو ابھی تک مل لینی چاہیے۔ اور شہباز شریف بڑے عرصے سے جیل میں قید ہیں، اور ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے اور منی لانڈرنگ اور دیگر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، اور ان الزامات کے بڑے تگڑے ثبوت بھی ہیں، لیکن جس طرح سے نیب نے، پراسیکیوشن نے شہباز شریف کا کیس خراب کیا، یہ تو الٹیمیٹلی ہونا ہی تھا کہ شہباز شریف کی ضمانت منظور ہو جائے۔ اب کابینہ میں کچھ بڑی اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ آج فواد چودھری صاحب کو وزارت اطلاعات کا قلمدان دے دیا گیا ہے، شبلی فراز کو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قلمدان دے دیا گیا ہے، اسی طرح خسرو بختیار کی وزارت بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ حماد اظہر صاحب سے وزارت خزانہ کا چارج لے کر شوکت ترین صاحب کو وزارت خزانہ کا چارج دے دیا گیا ہے۔ دو وزارتیں، اب دو تبدیلیاں ایسی ہیں جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے بڑا کمزور فیصلہ کیا ہے، اور ان کا یہ فیصلہ پاکستانی قوم کے اور پاکستان کے مفاد میں درست ثابت نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا جو فیصلہ تھا وہ فواد چودھری صاحب کی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو تبدیل کرنا تھا۔ آپ دیکھیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایسی وزارت جس کا کبھی کسی نے نام تک نہیں سنا، جس کے بارے میں جس کی جورسڈکشن کا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا کیا کام ہے، اس کا کون منسٹر ہوتا ہے، یہ وزارت کیا کرتی ہے، اس کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے اپنی اس وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو مردہ گھوڑا تھا اس میں جان ڈالی، بڑے بڑے انقلابی اقدامات کیے، ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان میں لانی ہو، ڈرون ٹیکنالوجی کے معاملے میں ڈرون بنانے میں خود کفیل کرنا ہو، یا کرونا وبا کے دور میں پاکستان ماسک بنانے کے قابل نہیں تھا، ماسک ہم امپورٹ کرتے تھے، ماسک وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے معاونت سے پاکستان خود کفیل ہوا۔ اس کے علاوہ وینٹیلیٹرز ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے، آج وینٹیلیٹرز پاکستان خود پروڈیوس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے انقلابی اقدامات، اور ان سب اقدامات پہ جو سب سے بھاری بھرکم جو کام تھا وہ 70 سال پرانا تنازع چاند دیکھنے کا، جس پر ہر سال رمضان المبارک میں، چھوٹی عید پر اور عید الاضحیٰ کے اوپر ہر مذہبی تقریبات کے موقع پر جھگڑا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر فرقہ وارانہ اختلافات ہوتے تھے، اس کے اوپر پوری قوم میں تقسیم ہوتی تھی۔ 70 سال پرانی تقسیم ختم کرنے کا کریڈٹ فواد چودھری صاحب کو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی وزارت کے معاملات سمجھ گئے، تب اچانک سے ان کی وزارت کو تبدیل کرنا یہ یقیناً پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب بڑے انرجیٹک وزیر ہیں، اور گزشتہ بجٹ بھی انہوں نے پیش کیا، اس سے پہلے بھی بجٹ پیش کر چکے ہیں، کمیٹڈ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے یوں سمجھ لیں کہ ڈائی ہارٹ وہ ورکر ہیں۔ ان کو وزیر خزانہ لگایا گیا تھا، اور انہوں نے قوم سے کچھ وعدے کیے تھے ڈیلیور کرنے کے، لیکن اچانک سے ان کو ہٹا کر شوکت ترین صاحب کو وزیر خزانہ لگا دیا گیا۔ اور شوکت ترین صاحب وہ موصوف ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی معیشت کو تباہ کرنے کا تجربہ کر چکے ہیں، اپنا بینک انہوں نے تباہ کیا، اپنے کاروبار انہوں نے تباہ کیے، اور جس شعبے میں گئے وہاں پر تباہی اور بربادی اس شعبے کا مقدر ٹھہری۔ اب ایک مرتبہ پھر شوکت ترین صاحب کو وزیر خزانہ پاکستان کا لگا دیا گیا ہے۔ اور
شوکت ترین صاحب نے گزشتہ چند روز میں جو میڈیا کے نمائندوں سے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے جو ملاقاتیں کی، ان ملاقاتوں میں جو ان کا ایجنڈا تھا وہ ایجنڈا پاکستان کو گروتھ کی طرف لے جانے کا تھا۔ وہ بڑے کانفیڈنس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 6 to 7% تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میرے پاس منصوبہ ہے۔ لیکن ابھی جو پاکستان کی معیشت حفیظ شیخ صاحب کی محنت اور ان کی پالیسیوں کی بدولت سنبھلی ہے، اس معیشت کو آرٹیفیشل انجیکشن لگا کر اسحاق ڈار فارمولے کے مطابق سبسڈیز کے ذریعے گروتھ معیشت یعنی کہ گروتھ اکانومی بنانا، یہ فی الحال سود مند ثابت نہیں ہوگا پاکستان کے لیے، اور یہ الٹیمیٹلی آئندہ چند سالوں کے اندر 2 4 5 سال کے بعد اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اور ابھی دیکھتے ہیں کہ شوکت ترین صاحب اپنی پٹاری سے کیا ورائٹی نکالتے ہیں، لیکن ان کا ماضی اور ان کا پرانا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ جس شعبے میں گئے اس شعبے میں تباہی اور بربادی ان کا مقدر ٹھہری۔ اب ایک مرتبہ پھر نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تجربہ جو اسحاق ڈار پہلے پاکستان کے ساتھ کر چکے ہیں، وہی تجربہ دہرا کر سبسڈیز کے ذریعے، قومی خزانے کے ذریعے شرح سود کم کر کے اور آرٹیفیشل طریقے سے مہنگائی کو روک کر یہ گروتھ بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ اب آئندہ چند عرصے میں پتہ چلے گا کہ ان کا یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بہرحال ایک کمزور فیصلہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا، اور اس کمزور فیصلے کے نتائج الٹیمیٹلی پاکستان کو ہی بھگتنا پڑیں گے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔